اس علاقے کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما جناب حامد بلوچ صاحب اپنے خوبصورت انداز میں ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو پیغام بھی دے رہے تھے، آپ کو بتلا بھی رہے تھے کہ کس طرح ہمیں ختم نبوت کا پہرا دینا ہے۔ انہوں نے آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یقین کریں کہ وہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ رب العالمین نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتلانا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن یہ آیت کہتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی مرد بالغ اولاد نہیں ہے پیغمبر کی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے پیغمبر کو اولاد دی ضرور ہے، بچپن میں بیٹے عطا فرمائے، بچپن میں لے لیے۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ اس آیت کو مجھے سمجھا تو صحیح، یہ آیت کہتی کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اے اللہ اس میں تیری حکمت کیا ہے؟ تو نے پیغمبر کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا تھا، صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ میں آخری نبی ہوں، جیسے پیغمبر نے کہہ دیا۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا۔ پیغمبر کی اولاد ہوتی، پیغمبر کے بیٹے ہوتے تو وہاں پر کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوتا، پیغمبر کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے۔ لیکن اللہ نے بچپن میں بیٹوں کو لے لیا، اور کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ پیغمبر دو جہاں یہ آخری نبی ہے، ان کے سر پر میں نے نبوت کا آخری تاج سجایا ہے، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ تمام انبیاء میں افضل اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا ہوتا کہ ان کا بڑا بیٹا بھی ہوتا تو مجھے بتاؤ پیغمبر آخری نبی ہوتے تو بیٹا نبی نہ ہوتا، اور اس سے پہلے کی امتوں میں باپ بھی نبی ہوتا تھا، بیٹا بھی نبی ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت آدم نبی تھے تو ان کے بیٹے شیس علیہ السلام بھی نبی تھے، ابراہیم نبی تھے تو اسماعیل بھی نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، اسحاق نبی تھے، اسحاق نبی تھے، ان کا بیٹا یعقوب نبی تھا، یعقوب نبی تھے، ان کا بیٹا یوسف نبی تھا۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوتا، پیغمبر بھی موجود ہوتے، باقی تمام انبیاء بھی موجود ہوتے، پیغمبر کے سر پر نبوت کا آخری تاج سجایا گیا تھا۔ لیکن توجہ کیجئے، کل قیامت کے دن اللہ نے پیغمبر کو آخری نبی بھی تصور کروانا تھا، اور تمام انبیاء سے افضل بھی بتلانا تھا، اور ثابت کرنا تھا کہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اگر پیغمبر کا بڑا بیٹا ہوتا پر نبی نہ ہوتا تو پیغمبر دوسرے انبیاء سے افضل نہ ہو سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے بچپن کے عالم میں پیغمبر کے بیٹوں کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اے اللہ شروع میں دیتا ہی نہ، بیٹے ہوتے ہی نہ۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، میں پیغمبر کو اولاد اس لیے دے رہا ہوں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی، جو کسی کا نہیں ہوتا، وہ صرف میں ہوں۔ لم یلد ولم یولد، صرف میں کسی کا بیٹا نہیں، میرا آگے کوئی بیٹا نہیں۔ میں پیغمبر کے بارے میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا محبوب پیغمبر ہے، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ ضرور ہے، لیکن یہ باپ بھی ہے۔ لیکن بچپن میں دے کر کے میں بچپن کے عالم میں ان کو اٹھا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن ختم نبوت بھی محفوظ رہ سکے اور پیغمبر کی
کی افضلیت بھی محفوظ رہ سکے۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت محترم حامد بلوچ صاحب آپ کو کانفرنس کی دعوت بھی دے رہے تھے اور آپ کو ختم نبوت کا پیغام بھی پہنچا رہے تھے۔ اب میں اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے دعوت دینے لگا ہوں ثناخان مصطفیٰ بلبل پاکستان اور ثناخان مصطفیٰ، ثناخان صحابہ، ثناخان اہل بیت، میری مراد حضرت مولانا عمران نقشبندی صاحب ہیں۔ میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش کریں۔